السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھتے ہیں سبق نمبر 34۔ سبق کا نام ہے معافی اور انتقام۔ خطا سے پاک، جرم سے بری، عام آدمیوں میں تو کوئی نظر نہیں آتا۔ نہایت غنیمت ہیں وہ لوگ جن میں خوبیاں زیادہ اور برائیاں کم ہیں، اور بہت ہی نیک ہیں وہ لوگ جو اوروں کی طاق میں نہیں رہتے بلکہ اپنے ہی کاموں کو جانچتے ہیں۔ ان میں جو خطا قصور پاتے ہیں عین وقت پر ان کا علاج کرتے ہیں۔ اگر ہم اپنے تمام فعلوں کو انصاف کی نظر سے دیکھیں تو معلوم ہو کہ ہم سے بہت سی خطائیں روزمرہ سرزد ہوتی ہیں۔ ہمارے اکثر کاموں سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے، لیکن ہم اپنی کرتوت کی جانچ میں غفلت کرتے ہیں۔ اسی سبب سے نہ اپنی خطاؤں کو پہچانتے ہیں نہ ان کو برا جانتے ہیں۔ جب کہ ہم اپنے آپ کو بے قصور، بے خطا، بے جرم، بے گناہ نہیں پاتے تو نہایت ناانصافی کی بات ہے کہ اوروں کی خطا کو سخت نگاہ سے دیکھیں۔ کیا وجہ ہے کہ ہم اپنے کو تو معذور سمجھیں اور دوسروں کی ادنیٰ بھول چوک کو بھی معاف نہ کریں؟ معذور کا مطلب مجبور۔ افسوس ہے کہ اپنے قصوروں کو بالکل فراموش کر دیتے ہیں۔ فراموش کا مطلب ہے بھلا دیتے ہیں۔ اسی واسطے دوسروں سے خفیف قصور کا بھی بدلہ چاہتے ہیں۔ خفیف کا مطلب ہے ہلکا۔ نیک آدمی سب کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرتے ہیں، لوگوں کی پوشیدہ خطاؤں کی ٹوہ میں نہیں رہتے، ادنیٰ قصوروں پر گرفت نہیں کرتے۔ گرفت کا مطلب ہے پکڑ۔ اپنے آپ کو ایسا بنا لیتے ہیں گویا انہوں نے کوئی قصور دیکھا ہی نہیں۔ اسی کو چشم پوشی کہتے ہیں۔ چشم پوشی کا مطلب ہے نظر انداز کرنا۔ جو چشم پوشی کرتا ہے اس کا رعب اوروں پر قائم رہتا ہے۔ جو شخص ذرا سی باتوں پر بگڑتا اور خفا ہوتا ہے وہ اپنا وقار اور بھرم کھوتا ہے۔ البتہ جو قصور تمہارے مقابلے میں اعلانیہ اور قصداً کیا گیا ہو اس پر ضرور باز پرس کرو۔ باز پرس کا مطلب ہے معلومات، تحقیقات۔ اگر قصوروار اپنے قصور کا اقرار کر لے اور اپنے کام سے نادم ہو کر اپنی خطا کی معافی چاہے تو فیاضی اور جوانمردی یہ ہے فوراً معاف کر دو۔ فیاضی کا مطلب ہے دریادلی، جوانمردی کا مطلب ہے بہادر۔ معافی سے تم کو ایسی خوشی حاصل ہوگی جو انتقام لینے سے ہرگز نہیں ہو سکتی۔ انتقام کا مطلب ہے بدلہ۔ نادموں کی خطا معاف کرو۔ ہے معافی میں لذت اور سرور۔ اپنے دل میں ذرا کرو انصاف، کون ہے جو ہے بے خطا و قصور؟ بدلے کے قابل صرف وہ خطائیں ہوتی ہیں جن کا کرنے والا اطلاع پانے کے بعد بھی پشیمان نہ ہو۔ پشیمان کا مطلب ہے شرمندہ۔ اور اپنی خطا کو خطا نہ جانے بلکہ اس پر اصرار کرے۔ اصرار کا مطلب ہے ضد۔ اس صورت میں انتقام لینا واجب ہے، نہیں تو وہ قصور عادت بن جائے گا، خود قصور کرنے والے کو بلا میں پھنسائے گا اور دوسروں کو اذیت پہنچائے گا۔ اذیت کا مطلب تکلیف۔ جو انتقام نہ لینے سے ہو خطا افزوں تو یہ تمہاری خطا ہے جو انتقام نہ لو۔ وہ کام جس سے کہ اوروں کو فائدہ پہنچے تم اس کے کرنے سے زنہار ہاتھ تھام نہ لو۔ زنہار کا مطلب ہے ہرگز۔ جو انتقام سے منظور ہو خوشی اپنی تو ایسے کام کا تم بھول کر بھی نام نہ لو۔
نیک اور شریف آدمی اول تو کسی کے آزار کے روادار نہیں ہوتے، اور اگر نادانستہ کسی کے حق میں کوئی ادنیٰ خطا بھی ان سے ہو جاتی ہے تو ان کو بہت افسوس اور بڑی ندامت ہوتی ہے۔ نادانستہ کا مطلب ہے بھول، آزار کا مطلب ہے تکلیف، اور وہ بے تامل اپنی خطا کا اقرار کرتے اور بہت منت سے اس کی معافی چاہتے ہیں، کیونکہ خطا پر اصرار کرنا اور اس کو برا نہ جاننا یہ دوسری خطا ہے۔ خطا کرنے سے آدمی کے دل میں اس قدر برائی پیدا نہیں ہوتی جتنی کہ اپنی خطا کو خفیف سمجھنے سے پیدا ہوتی ہے۔ بیمار تو لیک بچنے کے قابل جو اپنی خطا کو خطا جانتا ہے، مگر ایسے نادان کا کیا ٹھکانہ کہ جو درد ہی کو دوا جانتا ہے۔ برا مانتا ہے جو سمجھائے کوئی، برائی کو اپنی بھلا جانتا ہے۔ وہ انجام کو روئے گا سر پکڑ کر، نہیں اس میں دھوکہ خدا جانتا ہے۔ یاد کرو ہجے اور معنی۔ معذور کا مطلب ہے مجبور، فراموش کا مطلب ہے بھلا دینا، گرفت کا مطلب ہے پکڑ، رعب کا مطلب ہے دبدبا، اعلانیہ کا مطلب ہے کھلم کھلا، سرور کا مطلب ہے خوشی، اصرار کا مطلب ہے ضد، اذیت کا مطلب ہے تکلیف، زنہار کا مطلب ہے ہرگز، اقرار کا مطلب ہے کسی بات کو مان لینا۔ تو یہاں تک ہمارا سبق نمبر 34 کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ امید ہے آپ کو سبق اچھے سے سمجھ آیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔